لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی. ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہم بات کریں گے عید قربان. ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ نہایت ہی بابرکت تاریخ ہے، جس کی اہمیت قرآنی آیات اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول روایات میں بیان کی گئی ہے، جسے عید قربان یا عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسلام کی بڑی عیدوں میں سے ایک ہے. اضحیٰ عربی زبان میں ضحیٰ کی جمع ہے اور اس کے معنی دن کے چڑھ جانے اور سورج کے نور کی چمک اور اس کی تپش کے ہیں. ظہر سے پہلے جب سورج کی روشنی ہر جگہ چھا جاتی ہے اسے ضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جب سورج نکلنے کے بعد اس کی تپش ہر جگہ محسوس ہونے لگتی ہے تو تمام حاجی اس وقت قربانی کرتے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. قربانی صرف ان حاجیوں پر واجب ہوتی ہے جو حج کے لیے سرزمین منی میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ان لوگوں پر واجب نہیں جو ایام حج میں اپنے ممالک میں رہتے ہیں. حقیقت میں عید قربان کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات نفسانی کو بارگاہ الہی میں قربان گاہ میں لے جائے اور اپنے معبود کے سامنے انہیں قربان کرے. اب ہم آپ کو قربانی کا اصل فلسفہ بتاتے ہیں جو قرآن و احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حج کے باب میں ایک واجب عمل ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے. قرآن مجید یعنی قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ایک ذبح عظیم کے طور پر کیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سال تک اولاد سے محروم رہے. جب اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا کی تو وہ اپنی اس اولاد سے بہت محبت کرتے تھے. قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ ابراہیم کو بہت سی آزمائشوں کے بعد بیٹے کی قربانی جیسے عظیم امتحان سے بھی گزرنا پڑا، اور انہوں نے اس امتحان میں سربلندی اور کامیابی حاصل کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب تک پہنچا دیا. یہ داستان پوری عالم انسانیت کے لیے ایک سبق ہے. توحید کے مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمام دنیاوی رشتوں سے دستبردار ہونا چاہیے، چاہے خالص محبت بچے کی محبت جیسی ہی کیوں نہ ہو. قربانی کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ حاجی کے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے. جیسا کہ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے قربانی کی علت اور حکمت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا، جب قربانی کے حیوان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے تو خدا قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور قربانی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون پرہیزگار اور متقی ہے. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے، نہ ہی خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل والوں کو بشارت دے دو. اس آیے مبارک کے مطابق قربانی سے جو چیز خدا کی طرف جاتی ہے وہ عمل کی روح یعنی تقویٰ ہے. قربانی کا دوسرا راز یعنی فلسفہ یہ ہے کہ انسان قربانی کے ذریعے خیر و برکت حاصل کرتا ہے. قربانی خدا کی نشانیوں اور شاعر اللہ میں سے ایک ہے اور صاحب قربانی کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہو رہا ہے، اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. قربانی کا تیسرا راز و فلسفہ یہ ہے کہ انسان خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کیا کیا فائدے ہیں تو ہر سال قربانی کرتے، اگرچہ قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے. قربانی کا چوتھا فلسفہ اور راز یہ ہے کہ ہوائے نفس کو مارنا. جانوروں کی قربانی سے مراد خواہشات نفس کی قربانی ہے، یعنی اسے یہ سکھاتا ہے
کہ انسانی کمال تک پہنچنے کے لیے نفس حیوانی کو یہاں پر ختم کر دو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جیسا کہ امام زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت حاجی حیوان کو ذبح کرتے ہیں، خداوند عالم اس حاجی کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے۔ قربانی نفس کی نشو و نما اور تزکیہ نفس کی علامت ہے اور برے نفس کو مارنے اور پاک کرنے کی نشانی ہے۔ قربانی کا 5واں راز اور فلسفہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ قربانی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ حج کرنے والا قربانی کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور تمام نعمتوں بالخصوص سفر حج کی کامیابی اور سہولتوں کی فراہمی پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے اس روحانی جماعت میں بلایا اور منی اور رمی جمرات میں موجود رہ کر وہ شیطان کو پتھر مارنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ نذرانہ اور قربانی پیش کر کے خدا کی حمد کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ارشاد بھی ہو رہا ہے، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، لہٰذا ان کا گوشت کھاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ناظرین، قربانی ایک شکرانہ توفیقی ہے جو خدا کی طرف سے نصیب ہوئی ہے، اور اس نے اپنے دوست کو اس سرزمین پر بلایا ہے۔ بعض فقہا نے اس کی تشریح یوں کی ہے، یہ قربانی اللہ رب العزت کی رہنمائی اور کامیابی کے لیے شکر گزاری کے طور پر کی جاتی ہے۔ قربانی کے راز میں سے ایک راز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا۔ حضرت اسماعیل نے بھی اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے نوجوان کے گلے پر چلائی، لیکن اللہ رب العزت نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا، اور وحی کا فرشتہ آیا اور اللہ کا حکم سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیڑ کی قربانی کا حکم دیا گیا، اور یہ کام حج کی قربانی میں حجاج کے لیے ایک رکن بن گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسماعیل کے گلے پر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ کیوں اللہ نے جناب اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جناب اسماعیل کی قربانی ہو جاتی تو یہ مناسک حج کا ایک جز قرار پاتا، اور ایسی صورت میں کوئی بھی شخص حج کو نہیں جاتا اور خدا کے گھر کی عظمت ختم ہو جاتی۔ جناب ابراہیم و اسماعیل کی محنت بیکار ہو جاتی اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت پر پردہ پڑ جاتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم کا امتحان تھا، نہ کہ اسماعیل کا۔ جناب اسماعیل نے تو دنیا والوں کو پیغام دے ہی دیا کہ باپ کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر دنیا والوں کو بتایا کہ خدا کی محبت میں اپنے بیٹوں کی قربان کرنا یا قربانی دینا سیکھو۔ پس ہمیں اس واقعے سے درس ملتا ہے کہ خدا کی اطاعت میں اور والدین کی اطاعت میں ہمیشہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا عید الاضحیٰ کا فلسفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے مبارکباد کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ کیوں اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو یہ مناسک حج کا ایک جز قرار پاتا، اور ایسی صورت میں کوئی بھی شخص حج کو نہیں جاتا اور اللہ رب العزت کے گھر کی عظمت ختم ہو جاتی۔ جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی محنت بیکار ہو جاتی، اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا جو معجزہ ہے اس پر پردہ پڑ جاتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، نہ کہ اسماعیل کا۔ جناب اسماعیل نے تو دنیا والوں کو پیغام دے ہی دیا کہ باپ کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ خدا کی محبت میں اپنے بیٹوں کی
یعنی اپنے بیٹوں کو قربان کرنا ہم سے سیکھو۔ بس ہمیں اس واقعے سے درس ملتا ہے کہ خدا کی اطاعت میں، والدین کی اطاعت میں ہمیشہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا عید الاضحیٰ کا فلسفہ۔ عید قرباں کی مبارکباد ہماری ٹیم کی جانب سے قبول فرمائیے اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔